میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں 16 اکتوبر کے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی، اور آج ہم بات کریں گے پوری دنیا میں زیر بحث رہنے والے موضوع اسلام آباد ٹاکس کے اوپر۔ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں ایک اتنی اہم بات چیت ہونے جا رہی ہے کہ جس پہ اس وقت نہ صرف پوری دنیا کی بلکہ ان ممالک کی بھی نظریں اس پہ ٹکی ہوئی ہیں جو ان مذاکرات کے حق میں بھی نہیں ہیں۔ اس وقت ہم ان مذاکرات پہ بحث کے بجائے ان سے جڑے ہوئے کچھ معروضی حالات پہ بحث کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں یہاں پہ اس وقت آپ کو 2 ویڈیوز دکھاؤں گا۔ ان ویڈیوز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یقینی طور پہ سیاسیات کے طالب علموں کے لیے، سماجیات کے طالب علموں کے لیے اور سوشل ایشوز پہ بحث کرنے والے لوگوں کے لیے بہت نہ صرف سیکھنے کی قابل ہیں، بلکہ اس میں کچھ ایسی حیران کن چیزیں ہیں جو ہمارے لیے یقینی طور پہ سیاسیات میں، پولیٹکس، ابلاغیات کے اندر اور دیگر مختلف طرح کی سٹڈیز میں ہمارے کام آ سکتی ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ ان دونوں ویڈیوز کا موازنہ کیجئے کہ ایک طرف امریکی وفد آ رہا ہے اور دوسری طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایرانی وفد آیا ہے۔ یہاں پہ حیران کن طور پہ میں ایران کے وفد کی پہلے بات کروں گا کہ ایران کے وفد کی قیادت جو محمد باقر ان کے اسپیکر پارلیمنٹ ہیں وہ کر رہے ہیں، اس کے اندر شکست خوردگی نظر نہیں آ رہی آپ کو۔ آپ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی بھی ان کے پیچھے پشت پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آتے ہوئے۔ ان کے طیارے سے باہر آنے تک، پاکستانی ڈگنیٹیز کے ساتھ، پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ ملنے تک آپ کو ایران کے رویے میں، باڈی لینگویج میں شکست خوردگی نہیں نظر آ رہی، شکست نظر نہیں آ رہی۔ باقر بالیوف آپ کو جب جہاز سے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ملتے ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سے ملتے ہیں، تو ان کی باڈی لینگویج میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی بھی طرح یہ ایک ہاری ہوئی قوم کی باڈی لینگویج نہیں ہے۔ ان کی باڈی لینگویج سے یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے 1 مہینے کی جنگ میں پوری دنیا کے اوپر ثابت کر دیا ہے کہ وہ اگر اپنے ملک کے لیے شہادتیں دے سکتے ہیں تو اس کے لیے کھڑا ہونا ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ تو یہ باڈی لینگویج سے یقینی طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی بھی طور پر یہ ہاری ہوئی قوم کی باڈی لینگویج نہیں ہے۔ جس طرح سے عام ایران سے کم از کم 400 کلومیٹر دور ایک ایئرپورٹ سے انہوں نے پرواز بھری، پرواز کے دوران اسپیکر پارلیمنٹ نے جو جہاز کی نشستوں کے اوپر مناب اسکول کے شہید ہونے والے بچوں کی جو تصاویر رکھی ہوئی، ان کے بیگز رکھے ہوئے، پھر اس کے بعد جیسے ہی پاکستان کی حدود میں طیارہ آنا اور اس کو پروٹوکول دینا، پاکستان ایئر فورس نے جس طرح ان کو پھر لینڈ کروایا نور خان ایئر بیس کے اوپر، یہ اپنی جگہ پہ یقینی طور پہ ایک ہاری ہوئی قوم کا پروٹوکول نہیں ہوتا۔ اور ان کی باڈی لینگویج سے بھی یقینی طور پر لگ رہا ہے اسپیکر پارلیمنٹ جو ہیں عباس اراغچی ہیں اور دیگر جو ان کے وفد کے اراکین ہیں وہ ایک ہاری ہوئی قوم کے افراد نظر نہیں آتے، عہدیدار نظر نہیں آتے، اور وہ یقینی طور پر ان مذاکرات کے اندر فرنٹ فٹ پر ہیں۔ دوسری جانب آپ کو امریکی وفد بھی نظر آ رہا ہے۔ حیران کن حد تک یہاں پہ کہنا پڑتا ہے کہ جو امریکی وفد کے اندر مذاکرات کار شامل ہیں، ان کے نائب صدر سمیت، ان سب کی باڈی لینگویج انتہائی حد تک مثبت اور پازیٹیو دیکھی جا سکتی ہے۔ یقینی طور پر امریکہ اس وقت ایک طویل جنگ کا متحمل اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ اس کو اپنا سپر پاور کا ایک غرور جاری رکھنے کے لیے، پوری دنیا میں اپنی حاکمیت ثابت کرنے کے لیے، پوری دنیا پہ اپنا بطور سپر پاور اختیار ثابت کرنے کے لیے یقینی طور پر ایک طویل جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ افغانستان، ویتنام میں وہ پہلے ہی دیکھ چکا ہے کہ حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں۔ تو اس لیے امریکہ کو اس وقت ایک سیف پیسج کی ضرورت ہے، ایک سیف پیسج کی ایسے ضرورت ہے کہ وہ ان حالات کے اندر سے خود کو نکالنے کی کوشش میں ہے۔ اس وقت خاموش طاقتیں خطے میں چین اور روس بھی پس منظر میں یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں نظر آئیں گی۔ خلیجی ممالک کے اندر ایک ہیجان بڑھتا جا رہا ہے، اس ہیجان کو کنٹرول کرنا ہے۔ وسط مفتی انتخابات نومبر میں جو آ رہے ہیں ان سے کیسے نمٹنا ہے، یہ تمام باتیں اس وقت امریکہ کے لیے کوئی اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسان ہمیں نظر آتی ہیں۔ لیکن سب سے مثبت اس وقت پہلو جو ہے کہ ان وفود کے درمیان اگر آپ ایک تقابلی جائزہ دیکھیے
تو امریکی وفد بھی ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے. جے ڈی وینس آپ کو جب جہاز سے سامنے آتے ہوئے نظر آئے تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے ہاتھوں کے اشاروں پہ اگر آپ غور کریں تو وہ ایک انتہائی مثبت انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں. نسبتاً ٹرمپ کے ویسے بھی ایک کنسنسس ایسا پایا جاتا ہے امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی کہ نائب صدر امریکہ کے جو ہیں وہ مذاکرات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. دیگر جو ٹیم کے اراکین ہیں امریکی مذاکراتی ٹیم کے، وہ بھی انتہائی مثبت پیش رفت کے ساتھ، انتہائی پیش رفت منظر کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں ہمیں اس پہ امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے ایک مثبت پیش رفت نظر آئے گی اور پاکستان کا نام انشاءاللہ پوری دنیا میں روشن ہوگا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.